إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما بھیجا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اس زمین پر اتارا تو سورۃ البقرہ میں 38 نمبر آیت کریمہ میں ہے، اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، اور جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کر لی تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے
ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ، زندگی گزارنے کا دستور، قانون، طریقہ اپنے پاس سے بھیجا ہے، اور وہ دستور اور طریقہ کار ہر نبی اور رسول لے کر اپنے اپنے خطے میں اپنی اپنی قوموں کے پاس پہنچا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شک و شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں ہے مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ تو ہر امت میں اللہ نے ایک ڈرانے والا پیغمبر نذیر بنا کر ضرور بھیجا۔ پھر سب سے آخر میں اللہ نے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو آیا تو ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی بیٹا بھی صفت رجولیت کو نہیں پہنچا اور مرد نہیں بنا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ سمجھا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا ایک معنی انگوٹھی بھی کیا جاتا ہے اور مہر بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی استعمال کرتے تھے وہ بطور مہر ہی ہوتی تھی، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب کسی چیز کو مکمل طور پر تیار کر دیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی پھر جب وہ مہر لگا کے بھیج دی جائے تو کمی بیشی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت ہی اچھا مشروب جو قیامت والے دن پینے کو ملے گا،
اور وہ مشروب بوتل میں بند اور اس کا اوپر ڈھکن جو اس پر مہر لگی ہوگی کہ پہلے کسی نے اس کو نہیں کھولا، کھولیں گے تو مہر پہلے توڑیں گے. رحیق مختوم، قرآن نے کہا وہ ایسی اللہ تعالیٰ ایسا مشروب عطا کرے گا جو مہر زدہ ہوگا. تو اللہ نے یہ مہر ثبت کر دی آپ کو سب سے آخر میں بھیج کر. لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اس کی بڑی تعویلیں اور توجیحات کر کے نبوت کو جاری رکھنے کا دروازہ کھول دیا. سنن ابی داود کے اندر 4252 نمبر حدیث ہے. 4252 سنن ابی داود. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي کذابون ثلاثون. بعض روایات میں دجالون کا لفظ بھی ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا ان قریب میری امت میں کذاب آئیں گے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے. دجال آئیں گے، دجل و فریب کرنے والے. تعداد بتائی، فرمایا 30 ایسے افراد آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. تو یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس بات کی تصریح کر دی، اور قرآن نے بھی سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ خاتم النبیین آپ ہے. اب بعض لوگوں نے تعویلیں کیا کرنا شروع کر دی کہ وہ اصلی اور حقیقی نبی تو کوئی نہیں آئے گا، البتہ اس نبی کی مطابقت اور پیروی میں اس کے ذل اور سائے میں نبی آ سکتا ہے، اس کو وہ ذلی اور بروسی نبی کہتے ہیں. یہ تعویلیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. آپ نے یہ جو فرمایا 4252 نمبر حدیث میں نے سنن ابی داود کی آپ کے سامنے ذکر کی کہ 30 کذاب جھوٹے میری امت میں آئیں گے اور ہر دعویٰ نبوت کرے گا. مرزا قادیانی کا دجل اور اس کا جھوٹ بڑا واضح اور نمایاں ہے. اس کی کتابیں اس پر شاہد اور گواہ ہیں. کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا اور کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا. مجھے ایک بات یاد آتی، مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی شخص بھی لگاتار مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مسلسل مطالعہ نہیں کر سکتا، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے جھوٹ اور اتنے فراڈ، بڑے بڑے اس نے دعوے کیے، کوئی دعوے اس کے پورے نہیں ہوئے. حتیٰ کہ مرزا قادیانی کا جو آخری مبالہ ہوا تھا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. قادیانیوں کی کتاب ہے اشتہارات مرزا، اس کے اندر باقاعدہ وہ اشتہار بھی موجود ہے کہ مرزا نے مباہلے کا چیلنج دیا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے قبول کر لیا. جب مباہلہ ہوا اور مرزا نے کہا کچھ بیماریوں کا تذکرہ کر کے کہ جو بندہ جھوٹا ہو وہ سچے کی موجودگی میں ان بیماریوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا.
ٹھیک 1.5 سال بعد مرزا انہی بیماریوں سے مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال بعد زندہ رہے، اس لیے انہیں علماء فاتح قادیان بھی کہتے ہیں کہ مرزے سے اس کی زندگی میں کئی ایک مباحثے اور مناظرے بھی کیے۔ مباحثوں اور مناظروں میں بسا اوقات انسان کو وقتی طور پر کچھ عقلی دلائل بھی دے کر مخالف کو چپ کرانا پڑتا ہے۔ کئی اہل علم یہ بات ذکر کرتے ہیں، میں نے خود کئی علماء سے سنا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ قادیانی کا مناظرہ تھا تو قادیانی کہنے لگا مولانا اب خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں تو وہ ہوں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ کہنے لگے بھئی کمبخت تیرا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ احمد میں ہی ہوں۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ فرمانے لگے کمبخت تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے۔ کہنے لگا غلام تو گھر والوں نے ساتھ لگا دیا ہے، اصل میں احمد ہوں۔ تو مولانا ثناء اللہ بڑے ذہین اور فتین آدمی تھے، فوراً بولے کمبخت پھر آپ کو پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ میرا نام ثناء اللہ ہے۔ ثناء تو گھر والوں نے ساتھ لگا دیا، میں تو اللہ ہوں۔ تو کمبخت اللہ نبی بھیجتا ہے، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، تو دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو اللہ پاک نے ہر ایک جو ہے جھوٹے شخص کے لیے اور خاص طور پر نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے لیے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد رکھا ہے جو اس کا منہ بند کرتا۔ اور آپ نے یہ پچھلے ہفتے میں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں بھی ٹی وی کے اوپر بھی یہ چیز ملاحظہ کی ہوگی، کچھ کم نصیبوں نے ختم نبوت کے متعلقہ قانون جو ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہر بندہ جو قومی اسمبلی میں پہنچتا ہے اور وہاں پر جو اقرار نامہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ حلف کی صورت میں تھا، حلف کو اڑا کر اس کی جگہ خالی اقرار نامہ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ حلف کا اٹھا کر کوئی شخص انکار کرے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے، حلف نہیں اٹھایا خالی اقرار کرتا ہے تو اس کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے پیچھے کئی سازشیں تھیں، قادیانیت نوازی بھی تھی، یہی چیز قانون میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے 73 میں بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی علماء کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا اور عوام الناس کے جمع غفیر نے یہ چیز تبدیل نہیں ہونے دی، اور اب بھی چند دنوں میں ہی حکومت کو بھی معلوم ہو گیا کہ ختم نبوت کا قانون تبدیل کرنے سے قوم ہمارا حشر کیا کرے گی۔ فوراً ہی تسلیم کر لیا وہ غلطی سے ہو گیا ہے، اب اسی طرح دوبارہ حلف نامہ ہی اسمبلی کے ممبر کے لیے بہار رہے گا۔ تو اپنی ووٹوں کی کثرت کرنے کے لیے اور قادیانیت نوازوں کو یا قادیانیوں کو آگے لانے کے لیے ایک سازش تھی، لیکن یاد رکھو مسلمان خواہ کتنا ہی عمل کا کمزور کیوں نہ ہو، جب رسول اللہ کی محبت کا آپ کی ختم نبوت کا وقت آتا ہے تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی آپ کی ختم نبوت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں غازی علم دین کی جو بات کی جاتی ہے، میں نے کچھ دنوں سے پڑھا اس کے متعلق، وہ ایک جنرل سا
سادہ سا مسلم تھا، بسا اوقات نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تو وہ اللہ کے رسول کی عزت پہ قربان ہو گیا۔ راجپال کو اس نے گھر جا کر قتل کیا کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے، اس نے وار کر کے مارا اس کو۔ اور رنگیلا رسول جس شخص نے کتاب لکھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا علمی جواب لکھا مقدس رسول کے نام پر۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ آور ہو کر کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول، تو مولانا ثناء اللہ نے حب رسول کا، اپنے ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے مقدس رسول کتاب لکھ کر اس کے ایک ایک اعتراض کا عقلی اور نقلی جواب لکھ دیا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، حکومت بھی یاد رکھے اور عوام، کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور حرمت کی جب بھی بات آئے گی، یہ پوری قوم، عوام ہو، فوج ہو یا دیگر ادارے ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ رسول اللہ کی حرمت پر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی گنونا کھیل اسمبلیوں میں اور عدالتوں میں مت کھیلیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ کوئی ناطہ قائم ہوتا ہو۔ قرآن کی صریح اور واضح نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس بات پر موجود ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالی آپ چند ایک قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور کر لیجئے جن میں اللہ آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو آپ کے دنیا کے لیے بشیر اور نذیر ہونے کو کافۃ للناس کہہ کر بتایا، تمام اولاد آدم کے لیے۔ آخر میں جو پیغمبر میرے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا، یہ آیت تو اتنی مشہور ہے کہ زبان زد عام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا رسول بن کر آنا پوری انسانیت بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے، جب ابھی اولاد آدم یہاں منتقل نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح میں ہی
دو اجتماعات کیے اور ایک اجتماع اللہ نے خالص اپنے نبیوں اور رسولوں کا کیا جن کو دنیا میں بھیجنا تھا. تمام نبیوں اور رسولوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک عہد لیا. وہ کیا عہد تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر مبعوث کر دوں، ثم جاءکم رسول، ثم عربی زبان میں کسی چیز کو مؤخر کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ نے نبیوں سے کہا تمہیں میں کتابیں اور حکمت دے کر بھیج دوں، پھر تمہارے بعد میرا رسول آ جائے. تو میرا رسول جب آئے گا اور جو کوئی تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، تو میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر تم سب نبیوں کے لیے لازم ہے کہ ایمان لے آؤ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان بھی ضرور لاؤ اور اس نبی کی نصرت بھی کرنی. اس لیے ہر نبی اپنی قوم کو خبر دیتا چلا گیا کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا. مسیح علیہ السلام نے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں. مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں. اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مکے والوں کو میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ نے پوری انسانیت سے مخاطب ہوتے یہ بات کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے پاس جو تورات ہے نا میرے سامنے، جو پہلے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ مبشرا برسول یاتی من بعدی، ثم یاتی من بعدی، میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان سے وحی کی صورت میں جو نام نامی نازل فرمایا وہ احمد. میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی میں بشارت دے کے جا رہا ہوں، نام اس کا احمد ہوگا. اور یہ ان کا اعلان صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آج دنیا میں بائبل کے جو نسخے موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ محرف شدہ ہے، لیکن اس میں آج بھی یہ اعلان موجود ہے. مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا مجھے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، جب میں جاؤں گا تو پھر میرے بعد وہ آنے والا آئے گا. یہ الفاظ آج بھی بائبل میں موجود ہیں اور قرآن بتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے عیسائی تورات جاننے والے تھے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں، وہ سمجھتے تھے کہ ایک نبی اور پیغمبر آنا ہے، اور کہاں آنا ہے؟ کھجوروں والی ایک بستی میں آنا ہے. اور اس بستی میں بسنے والے لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے
کہ وہ ختنے والے لوگ ہوں گے۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب بدء الوحی، سن 6 ہجری میں جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہرقل کے پاس روم کے اندر گیا، اس زمانے میں دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں۔ جیسے آج لوگ امریکہ کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو بھاگے جاتے ہیں امریکہ میں، شاید وہ ان کا کوئی بہت بڑا سپر پاور اور بڑا خدا ہے۔ اس زمانے میں بھی عیسائیوں کی بڑی سپر مجوسیوں کی بڑی حکومت ایران ہوا کرتی تھی۔ تو روم کا فرما روا، اپنے وقت کا دنیا پہ حکومت کرنے والا، وہاں کا حاکم ہرقل، جب ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا، اسے پتا چلا میرے پاس کچھ عرب سے لوگ آئے ہیں۔ وہ تورات کا حافظ تھا، تورات جانتا تھا، اس نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک نبی آنا ہے اور وہ کھجوروں کی ایک بستی میں آنا ہے، اور وہ جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں وہی بستی تھی۔ ہرقل سے جو سوالات اس نے کیے، ابو سفیان سے ہرقل نے جو سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے یزعم انہ نبی، جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر اس نے یہ بھی معلوم کروایا کہ مدینہ کی بستی میں، کھجوروں والی اس بستی میں جو لوگ بستے ہیں وہ ختنہ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ پوری ریسرچ اور تحقیق جب اس نے کر لی تو اس کو پتا چل گیا کہ جتنی صفتیں ابو سفیان بیان کر رہا ہے، میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، یہ ایک سچے پیغمبر کی ہو سکتی۔ تو مسیح علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آنا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ بات عیسائی پادریوں کو بھی معلوم تھی، اور رسول اللہ کے عہد مبارک میں جو تورات کے حافظ لوگ تھے وہ بھی جانتے تھے، اور کئی یہودی بھی جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ آخری نبی آئے۔ تو یہودیوں کے ساتھ مکے کے کافروں اور مشرکوں کی لڑائی تھی، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آنا ہے، وہ بھی کتاب لے کر آئے گا، اور ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر غلبہ پائیں گے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں پہلے پارے کے اندر کیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے نبیوں نے بھی اپنے ایمان کا اظہار بھی آپ پر کیا، اور اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی، اور وہ چلتے چلتے مسیح علیہ السلام تک، اور مسیح علیہ السلام ان کا نام بھی ظاہر فرما دیا۔ قرآن کے بقول احمد نام بتایا، کسی اور شخصیت کے نبی ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ ہمارے تو کئی خطباء یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے جب نبیوں کو جمع کیا تھا تو کیا ان میں غلام احمد بھی تھا؟ ایک بات بڑی جاننے والی ہے، اللہ جس کو نبی اور رسول بناتا ہے اس کو شکل اور صورت کا حسین بناتا۔ اللہ رب العالمین اس کے جسم میں کوئی ظاہری عیب پیدا نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں اور تفاسیر بھی اٹھائیں، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی حالت دیکھ کر ناراض ہو کے چلے، قرآن نے کہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
اس مچھلی والے پیغمبر کا بھی تذکرہ کیجئے جب اس نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، کشتی میں سوار ہوئے، اب کشتی جو ہے پانی میں تھوڑی دیر چلی، اب اچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی۔ کشتی میں سوار مسافر کہتے ہیں ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے، اس کو جب تک نکالتے نہیں کشتی نہیں بچتی۔ اب کشتی والوں نے کیا کیا، ایسا شخص ڈھونڈنے کے لیے جو مالک کو ناراض کر آیا، قرآن اندازی کرنا شروع کر دی۔ جب قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ کشتی والوں نے دیکھا بھئی اتنی حسین شکل و صورت والا، اتنا خوبصورت نوجوان، اس کو پانی میں کیوں پھینکے؟ کہا غلط نکل آیا ہے۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، مفسرین نے ذکر کیا 3 بار قرآن اندازی کی، ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلے۔ قوم کیا چاہتی تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان پانی میں نہیں پھینکنا چاہیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو پیغمبر بناتا ہے نا، اس کو بڑا حسین بناتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو بے مثال تھا۔ مرزا قادیانی کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی اس کی تصویر دیکھیں، وہ یک چشم گل تھا، ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی تھی۔ اور دجال کی صفتوں میں آپ نے یہ صفت بھی پڑھی ہوگی، جب آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں دعاؤں میں تو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسیح جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک مسیح بمعنی اسم فاعل، مسا کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔ ان کے پاس مادر زاد اندھا، کوڑی کے مرض والا، برس والا لایا جاتا، وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جاتی تھی۔ ایک لفظ مسیح کا معنی اسم مفعول کا بمعنی ممسو، ممسو کا مطلب ہوتا ہے چھوا ہوا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب۔ قادیانی کی تو ایک آنکھ کام ہی نہیں کرتی تھی، اس کی تصویر سے بھی ظاہر ہے، تو جھوٹ تو اس کے بالکل الگ ہے۔ اسی لیے قادیانی مرد قادیانی کی سیرت پہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور نوجوان نسل کو خاص طور پر قادیانی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ چھیڑ کر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی وفات پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور نوجوان نسل لا علم لوگوں کو یہ پھنسائیں گے کہ مسیح تو فوت ہو گئے، جب مسیح فوت ہو گئے تو وہ جس میں آنا ہے وہ یہی غلام احمد ہے، پھر ادھر آتے ہیں۔ مرید کے شہر کے اندر میں اور مولانا داؤد ارشد صاحب ہمارے دوست ہیں، قادیانیت پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، تو وہاں ایک مربی ہر مہینے آ کر وہ مرزائیوں کو تبلیغ کرتا تھا، تو ہم دونوں بھائی اس کے ساتھ گفتگو کے لیے چلے گئے۔ وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ ایک بالکل سادہ سے بزرگ، وہ بات کرنے کے لیے بڑے بےتاب تھے کہ مربی سے میں بات کروں۔ وہ بڑے سادہ سے بزرگ کیا کہتے ہیں اس کو، کہنے لگے بھائی میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مربی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بات ہوگی۔ تو وہ بزرگ بڑے حیرانگی سے اس کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر آپ سے بات کروں گا، میں دلائل سے ثابت کروں گا وہ فوت ہو گئے۔
تو بابا ہی بڑے معصوم سے بن کے اس کو کہتے ہیں اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ نے مجھے خبر دی فوت ہو گئے، لہذا فاتحہ شریف پڑھو۔ کہنے لگے لو مسیح علیہ السلام تو فوت ہو گئے، فاتحہ پڑھ دے، مرزا قادیانی پہ بات کرو۔ قادیانی کی سیرت پہ کبھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی سیرت جھوٹ کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ اتنے جھوٹ بولتا تھا اور دعوے کرتا تھا، کوئی دعویٰ بھی اس کا سچ ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے علماء سے بڑے میدانوں میں اس نے شکست کھائی، ہر طبقے کے علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ اہل حدیث علماء نے بھی کام کیا، بریلوی علماء نے بھی کام کیا، دیوبندی علماء نے بھی کام کیا۔ تقریباً اعتصاب قادیانیت کے نام پر 62 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے۔ اعتصاب قادیانیت نام رکھا ہے، جتنے علماء نے کام کیا سب کے کتب اور رسائل وہ چھاپ دیے، میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ 62 جلدوں میں قادیانیت کے اعتصاب پر اردو میں کتاب ہے۔ ہر طبقے نے اس کو شکست دی۔ تو میرے بھائیوں، کبھی انجانے میں بھی یہ نہ سوچنا کہ ختم نبوت پر مبنی جو قانون یا جو حلف نامہ اسمبلی میں رائج ہے اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی تبدیلی آئے، ورنہ یہ قوم، یہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی وجہ ہے قوم کا چند دنوں کا جذبہ اور جوش، اور دیکھ کر اس کر خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا پر ہی حکومت کو بر وقت جو ہے وہ جاگ آ گئی ہے اور فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر بھی اچھا ہوا خانہ جنگی سے ملک بچ گیا۔ خانہ جنگی سے یہ ملک بچ گیا۔ لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، داخلی طور پر بھی لڑائی کی کوشش کروائی جاتی ہے، خارجی طور پر بھی ملک پاکستان کو ملیامیٹ کرنے کی سازشیں بنی جا رہی ہیں، اور امریکہ میں بلا بلا کے سبق پڑھائے جاتے ہیں فوج کے خلاف بھی اور عوام کے بارے میں بھی۔ یہاں پر اسلام اللہ کے فضل سے زندہ ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس پاکستان کے خطے کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے، بچوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے ہزارہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر ہی قائم رہ سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی اور دیگر کفار، اور خاص طور پر بڑا مکار دشمن ہندو بنیا جو ہمارے پڑوس میں ہے، اپنی خارجہ پالیسی کو ہمہ وقت متحرک رکھتا ہے پاکستان کے خلاف دیگر ممالک کو ابھارنے کے لیے۔ تو ہمیں آپس میں کبھی بھی دستو گریبان نہیں ہونا، باہمی محبت، اخوت، پیار اور مسلمانوں کا اکٹھ ہی ایسی خطرناک سازشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک جسد واحد کی مانند قرار دیا ہے۔ جب یہ جسم کے ایک اسے چھوٹی سی انگلی میں کٹ لگ جائے، تکلیف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سر تا پاؤں پورا وجود اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ راتوں کو جاگ کر اس دکھ کی وجہ سے راتیں جب نیند اڑ جاتی ہے جاگ کر بسر کر دیتا۔ یہ مثال مسلمانوں کی اللہ کے رسول نے دی۔ اگر ہم اس دکھ کو، اس درد کو سب محسوس کریں گے، ایک مسلم کی تکلیف کو تمام مسلمانوں کی تکلیف سمجھیں گے، اور دشمن کی چالوں سے باخبر ہو کر اس کے مد مقابل متفق اور متحد ہو کر ایک جتھے کی صورت میں قائم رہیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن پاکستان بھی ہمارا قائم رہے گا، مسلمانوں کی عزت اور آبرو بھی ہمیشہ قائم رہے گی،
کوئی اس عزت اور آبرو کو مٹا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آخری رسول سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی عزت اور حرمت کے اوپر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔